نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو اور جو کوئی سارے جہاں میں اس کے ارد گرد ہیں، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہودیوں کی تردید ہوئی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پہ کوئی کتاب، کسی نبی پہ کوئی کتاب نہ اتاری۔ وہ یہودیوں کا پادری مالک بن سقیف جو تھا، جس نے یہ کہا تھا، تو اس کا رد اللہ نے توریت کے تعلق سے فرمایا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ ذَا الَّذِي أَنزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىٰ، تم کہتے ہو اللہ نے کسی پہ کوئی کتاب نہ اتاری، تو بتاؤ توریت موسیٰ پر کس نے اتاری؟ تو توریت کے ذریعہ رد تھا، اب قرآن کے ذریعہ رد ہے کہ جس طرح توریت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اسی طرح یہ مبارک کتاب بھی اللہ نے اتاری۔ اللہ فرماتے ہیں ہذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ہذا اس میں اشارہ، پہلے پارے میں فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، اس میں اشارہ کہتے ہیں اس کو، دور کے لیے ذالکہ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور قریب کے لیے ہذا، یہ۔ تو پہلے پارے میں ذالکہ سے مراد قرآن ہی ہے، اور یہاں ہذا سے مراد قرآن ہے، مگر وہاں کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں، اور یہاں کا ہذا کتاب، یہ کتاب۔ تو وہاں دور اور یہاں قریب کا صیغہ اس میں اشارہ استعمال ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید درجہ کے اعتبار سے ہم سے بہت دور ہے، درجہ، مقام، منصب، وہ اس قدر دور ہے کہ قرآن کے درجہ و منصب کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہاں درجہ بیان کرنا تھا، تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، وہ درجہ والی کتاب، وہ بلند رتبہ کتاب۔ اور یہاں قرآن کی برکتیں بیان کرنی ہے، قرآن کے انوار و تجلیات بیان کرنا ہے، تو انوار، تجلیات و برکت کے اعتبار سے قرآن سینے میں ہے، دل میں ہے، قریب ہے، تو کہا یہ وہ کتاب جو برکت کے اعتبار سے تم سے قریب ہے۔ تو وہاں درجے کے اعتبار سے وہ، اور یہاں برکت کے اعتبار سے یہ استعمال ہوا کہ یہ برکت کے لحاظ سے برکت والی یہ کتاب۔ تو یہ اس وجہ سے جو ذالکہ اور ہذا کا استعمال ہوا، وہ کتاب اور یہ کتاب۔ تو یہ عربی گرامر میں ہوتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک قرآن مجید دور بھی ہے، وہ قریب بھی ہے، درجے کے اعتبار سے دور ہے کہ بہت درجہ ہے جس کے درجے کو کوئی پا نہیں سکتا، اور برکت کے لحاظ سے اتنی قریب ہے کہ جو پڑھتا ہے برکتیں اس کے خون میں آ جاتی ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضور وہ کمال کے ہیں، درجہ کے اعتبار سے حضور اتنے دور ہیں، کمال کے اعتبار سے، مقام و منصب کے اعتبار سے حضور اتنے دور ہیں
کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس دوری کو جبرائیل و میکائیل بھی نہ پہنچ پائے وہ دور، اور کرم کے اعتبار سے، مومنوں پہ رحمت اور رافت کے اعتبار سے حضور اتنے دور ہیں کہ قرآن کہتا ہے من حبل الورید، تمہاری شہ رگ سے بھی بلکہ تمہاری جان سے بھی قریب یہ نبی ہیں۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اور یہ نبی رحمت اور کرم کے اعتبار سے مومنوں تمہارے جان سے بھی قریب ہے۔ تو وہاں درجے کے اعتبار سے وہ پیغمبر اور کمال کے اعتبار سے یہ پیغمبر، یعنی کرم کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ شرف کہ قطع نسبت وہ کرم کے سب سے قریب ہیں، وہ شرف کہ قطع نسبتیں وہ کرم کے سب سے قریب ہیں۔ کوئی کہہ دو یاس و امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں، بتائے وہ ہر جگہ ہیں، یعنی اتنے قریب ہیں اور درجہ اتنا بلند ہے کہ جبرائیل بھی جس کی گرد راہ کو نہ پہنچ پائے۔ تو کہا وہ کتاب انزلناہ مبارکن، یہ برکت والی کتاب۔ دیکھیے دوسرا رد ہو رہا ہے اس یہودی پادری کا جس نے کہا تھا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کچھ نہ اتارا، توریت اتاری، ایک رد ہو گیا۔ اب قرآن کے ذریعہ دوسرا رد ہے، اللہ فرماتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری، مصدق الذی بین یدی، جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو آگے تھیں۔ اب اس کے بعد تو کوئی ہے نہیں، جتنی کتابیں ہیں آگے تھی، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب جو انبیاء کرام پہ صحیفے اترتے تھے، کتابیں اترتی تھی، سب کی تصدیق فرماتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ برکت والی کتاب جو ہم نے اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی۔ تو قرآن نے نہ صرف اپنا مقام و منصب بتایا بلکہ قرآن نے انجیل اور زبور اور توریت کا بھی مقام بتایا۔ اس لیے قرآن مجید میں بتایا، مفسر فرماتے ہیں کہ یہود اور عیسائیوں کو تو زیادہ قرآن کو ماننا چاہیے کہ تم جس کتاب کو مانتے ہو توریت و انجیل، اس کی صحیح تصویر اور صحیح مقام تو قرآن نے بتایا ہے، اس کا صحیح منصب۔ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کس نے بتائے؟ پتا تھا عیسائیوں کو، قرآن و حدیث نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام کس مقام و منصب کے ہیں۔ قرآن نے بتایا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ، ان کے فضائل، ان کے ماں جناب مریم، اس پہ تو اللہ نے پوری سورہ مریم نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ، بنی اسرائیل کے اندر رہنا، مقام تیہ میں رہنا، طور پہ جانا، توریت لینا، اپنی قوم میں رہنا، تو یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں یہ قرآن نے بتائی۔ موسیٰ کی نبوت، عیسیٰ کی نبوت اور رسالت، توریت و انجیل کا مقام و منصب، تو وہ کتابیں تھیں، اس کی تصدیق قرآن نے فرمائی۔ تو قرآن مصدق الکتب ہے، آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ تو وہ جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں اہل کتاب، انہیں قرآن کو ماننا چاہیے کہ تمہارا سپورٹر قرآن ہے، کہ تم جس کتاب کو مانتے ہو اس کا چرچا تو دنیا میں قرآن نے کیا، اس کا چرچا تو تمہارا کتابوں کا، بلکہ جن کا کنفیوژن ابھی تک تھا حضرت عیسیٰ کے تعلق سے، عیسائیوں میں جو کنفیوزنگ تھا وہ کسی سے حل نہ ہو پاتا تھا، ان کے صحیح جواب قرآن مجید و حضور کے احادیث میں بتائے گئے۔ ورنہ وہ ایسے نہیں مانتے تھے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا حق ہے، تو نہ جانے کیسے کیسے عقیدے بنا لیے اور پھر بناتے ہی چلے گئے ہیں۔ آج بھی ان میں اتنے فرقے ہو گئے ہیں، بائبل 4 ہو گئی، برمباس کی بائبل الگ، یوحنا کی بائبل الگ، یوحنا کی بائبل الگ، سب بائبل الگ ہو گئے۔ 4 انجیل کے ایڈیشن ہیں، ناروے والا الگ پڑھتا ہے، امریکہ والا الگ پڑھتا ہے، 4 ایڈیشن بائبل کے ہو گئے۔ پھر سب الگ الگ نکلتے گئے، الگ الگ اپنا فرقہ بنا لیے، چرچ الگ ہوا، کیتھولک نے الگ بنا لیا، کیتھولک چرچ ان کا الگ، یعنی پھر اس طرح اتنا کنفیوزنگ ہے۔ میں سورہ مریم کی جب بات آئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ کس طرح قرآن نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے جس کا حل کوئی عیسائی نہیں بتا پائے گا۔ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ
تیتوس نامی انسان جو قتل کرنے گیا تھا حضرت عیسیٰ کے جو آسمان پہ اٹھانے کا واقعہ ہے، تیتوس یہودی تھا اور یہودی عیسائیوں کا دشمن، تو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے معاذ اللہ شہید کرنے گیا تھا اپنی جماعت کو لے کر۔ ایک جھونپڑی تھی، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرماتے رہتے تھے۔ آپ نے کبھی اچھا مکان نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیر کرتے رہے، اسی وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کا دو معنی ہے، ایک یہ کہ چھو دیں تو زندگی مل جائے، ایک مسیح کا معنی سیر کرنا بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے مسیح کا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کبھی اپنا ذاتی کوئی بڑا مکان نہیں بنایا، بہت توکل کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ ایک چھوٹا سا کٹورا تھا، وہیں لے کے آپ سفر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا کہ دریا، سمندر اور ندی کے کنارے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، چلو سے پانی پی رہا ہے، ہاتھ میں پانی بھر کے پی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا اس کا مطلب بغیر لوٹا کے بھی پانی پینا ممکن ہے، بغیر کٹورے کے بھی پانی پینا ممکن ہے۔ اسی وقت وہ کٹورا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا کہ یہ بغیر کٹورے کے پی رہا ہے، بغیر گلاس کے، یعنی ممکن ہے۔ اور پھر کبھی آپ نے کوئی مکان نہ بنایا۔ ایک دن کہیں سفر میں تھے اور بہت تیز بارش ہونے لگی، تو لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جانے لگے۔ آدمی اپنے مکان میں گھس گیا، چرند پرند اپنے گھونسلوں میں گھس گئے، جانور جو تھے وہ جنگلوں کی طرف محفوظ جگہ میں چلے گئے۔ یعنی اتنی تیز بارش تھی کہ لوگ اپنے شامیانے، اپنے آشیانوں اور اپنے مکانوں کی طرف جانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، کہا مولا جس کا آشیانہ تھا وہ تو چلا گیا، میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی گھر نہیں، مکان نہیں۔ وہی آتی ہے، اے عیسیٰ بن مریم، ہم نے تمہارے اسی توکل کی بنیاد پر جنت میں جو تمہارے لیے آشیانہ بنایا ہے اگر دیکھ لو، جنت میں جو ہم نے تمہارے لیے آشیانہ بنایا ہے اگر دیکھ لو، تو پھر کبھی بھی دنیاوی مکان کی خواہش نہ کرو۔ اتنا بات کلام ہوا، وحی آئی اور فوراً آسمان میں جنت کا محل نمودار ہوا۔ حضرت عیسیٰ سے کہا گیا، اے عیسیٰ تمہارے توکل کی بنیاد پر ہمارے پاس یہ ٹھکانہ ہے، تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے وہ جنت کا محل دیکھا، مولا کا بس اسی طرح دنیا میں نہیں ہے، گزارا کر لوں گا مگر اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا کامل توکل تھا۔ تو وہ اب اگر ہم مکان بنائیں تو توکل کے خلاف نہیں ہے، وہ صوفیاء کرام کی بات الگ ہے، اور ہم کل کے لیے جمع کریں توکل کے خلاف نہیں ہے، جمع کرنا ہے۔ وہ جمع کرنا نقصان دہ ہے کہ جس جمع پونجی میں زکوٰۃ نہ نکالی جائے، صدقات نہ نکالے جائیں، قربانیاں نہ کی جائے، صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، ویسا جمع کرنا برا ہے۔ باقی اپنی نسل کے لیے، آئندہ کے لیے جمع کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے تو نسلوں کے لیے جمع کرتا ہے تاکہ وہ بہت آسانی سے زندگی گزارے، کیپیبل رہے، دنیاوی اعتبار سے بالکل فری رہے، تاکہ عبادت میں مزہ آئے، تاکہ ورنہ کچھ ملتا ہی نہیں، آدھا دماغ تو لاری پہ لیتا ہے۔ تو پھر دولت ہو تاکہ آدمی فری ہو کر عبادت کر سکے، فارغ ہو کر عبادت کر سکے۔ اور جو ہے حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے نا، جب سرکار نے فرمایا تھا قیامت کی نشانی، اور آخر میں اللہ مسلمانوں کو ایسا مال دے گا، اتنا مال دے گا مسلمانوں کو کہ پھر کیا کہنا کہ حکومت اسلامی سلطنت قائم ہوگی اور اتنا مال ہوگا۔ میں ایک حدیث شریف کا مفہوم عرض کر چکا ہوں، ایک آدمی آبادی سے نکلے گا اور کئی سینکڑوں کلومیٹر سونے کی تھیلی لے کر جائے گا، اور آبادی میں ڈھونڈتا رہے گا کہ کوئی غریب ہے اس کو زکوٰۃ کا مال دے دو، جس سے ملے گا وہ کہے گا بھائی میرے پاس بھی ہے، کوئی فقیر ملے تو بولنا مجھے بھی دینا ہے۔ ابھی جو نہیں نکالتے نا، پھر ایک دن آنے والا ہے کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے ابھی تو غنیمت ہے کہ لوگ لینے والے ہیں۔ ابھی تھوڑا ڈر کے ہاتھ جیب میں جاتا ہے، ایک دن آنے والا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے گا، اور ایسا دن آئے گا، حدیث پاک میں آیا ہے مسلمان کا بچہ شیر کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور سانپ سے کھیلتا ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ ہوگا، یہ سب یہود و نصارہ انشاءاللہ تعالیٰ مغلوب ہوں گے، اللہ اپنے دین کو غلبہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب
توکل کے خلاف یہ بات میں کر رہا تھا، نہیں ہے تو حدیث میں حضور فرما رہے تھے جب یہ ایسا ہونے والا ہے تو صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ تب تو ہم بالکل فارغ ہو جائیں گے. یعنی مقصد یہ تھا کہ جب دنیا کی فکری نہیں رہے گی، اتنا مال ہے فکری نہیں ہے، جب دنیا کی فکر نہیں ہے تو یا رسول اللہ زیادہ وقت عبادت میں صرف ہوگا. جذبہ دیکھیے، جذبہ دیکھیے، اس لیے زیادہ مال آ جائے اور مال سے آدمی بالکل فارغ ہو جائے تاکہ عبادت میں بہت اچھی طرح دل لگے. ہمارا الٹا ہے، زیادہ مال آتا ہے تو مسجد سے دور ہو جاتے ہیں. مال زیادہ اس نیت سے آنا چاہیے کہ اتنی پونجی جمع رہے کہ پھر دنیا کی فکر نہ رہے، عبادت کھل کے کرے بندہ، اچھی طرح عبادت کر سکے. یہ ہمارا الٹا ہو گیا ہے، زیادہ آتا ہے تو زیادہ دوری آ جاتی ہے مسجد سے، زیادہ آیا تو پھر ٹینشن بڑھ گیا، کام بڑھ گیا. اب ایک دکان تھی 2 دکان ہو گئی، اب اس میں بھی ٹائم دینا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے. وہ غریبی کا اندھیرا اچھا تھا، کبھی کبھی دعا کے لیے آتے تو تھے، ملتے تو تھے، مگر اب اتنا آیا کہ پھر فجر چھٹی، ظہر چھٹی، عصر گراہک کے ٹائم، مغرب گراہک کے آنے کے ٹائم، عشاء کا ٹائم، تھک جاتا ہے، سارا دن دکان پہ کھڑا کھڑا سو جاتا ہے، 10 بجے اٹھتا ہے. تو اب سب زیادہ آیا تو فارغ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ دین سے فارغ ہو گیا، مسجد سے فارغ ہو گیا. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور، ہمیں بہت دور لے کے آئی ہے. تو یہ مال کثرت سے مال ہو مگر اس نیت سے کہ زیادہ ہو جائے تو مولا فارغ ہو کر تیری عبادت کروں اور اس مال میں غریبوں کا فائدہ ہوتا رہے. یہ نیت ہے تو پھر اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ. مشاہدات ہیں، شواہد اس پر ہے کہ اللہ دیتا ہے جو اس نیت سے اللہ سے مانگتا ہے تاکہ مولا گھر بھرا رہے تو زیادہ وقت تیری عبادت میں خرچ ہو، اور جتنا زیادہ دے غریبوں کا اتنا زیادہ بھلا ہوتا رہے. جب یہ نیت ہے تو اللہ ضرور کرم کے دروازے کھولے گا، کھولتا ہے. واقعات اس بات پہ شاہد ہیں، وہ ضرور کھولتا ہے. اللہ ایسی نیت عطا فرمائے. اس لیے دنیا میں 2-4 پلاٹ کی فکر رہتی ہے بگلے بنانے کی، 1 پلاٹ قبر کا بن جائے اس کی بھی فکر بندے کو ہمیشہ ہونی چاہیے. کسی عقل مند نے کہا تھا کہ انسان اتنا غافل منصوبہ ساز ہے، انگریزی میں تھا، اس کا آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں. انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے، منصوبے بناتے ہیں نا، اب 2 بیٹے باقی ہے، اب ایک کے لیے ادھر بنا دے، دوسرے کے لیے ادھر بنا دے، ایک کو دھندا دے دیا، دوسرے کو پیسہ دے دیا جو تو کرے. یعنی پورا منصوبہ ہمارا پورا پری پلانڈ سب ساتھ میں ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. دنیا کے ہر شعبے میں منصوبہ سازی ہے ہماری. بیٹے کی پڑھائی ہے، منصوبہ بنا رہے ہیں، تجارت میں منصوبہ ہے، شادی بیاہ ہے، منصوبہ ہے، یعنی پلان بنایا جاتا ہے. اس عقل مند نے کہا تھا انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے، اپنے زندگی کے سارے منصوبے میں موت کا منصوبہ کرنا بھول ہی جاتا ہے، موت کی منصوبہ سازی بھول جاتا ہے. جو اہم منصوبہ ہے زندگی کے سارے منصوبے کرتا ہے مگر جو موت کا منصوبہ ہے اس کو نہیں کر پاتا ہے. جبکہ اہم منصوبہ تو وہ ہے کہ زندگی کے جتنے بھی منصوبے کرتا رہے اس میں آخرت و موت کا بھی منصوبہ کرے کہ اگر مجھے اس ٹائم پہ موت آ جاتی ہے، اس ٹائم پہ مجھے جو ہے موت آ گئی تو پھر صدقات کیا کرنا ہے، خیرات کیا کرنا ہے، کہاں کیسے دینا ہے، اور موت آنے والی ہے کچھ سالوں کے بعد تو پھر مجھے ابھی کس طرح تیاری کرنی ہے. تو یہ ہماری زندگی کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ایک منصوبہ ہونا چاہیے، ہماری موت کا بھی ایک منصوبہ ہونا چاہیے. مگر ہم غافل لوگ ہیں اور زندگی کے منصوبے میں موت کی منصوبہ سازی بھول جاتے ہیں. اس لیے آخرت کا ہمیشہ خیال ہونا چاہیے. جس بندے کو ہمیشہ آخرت کا خیال لیتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو آخرت چاہتا ہے اللہ دنیا ویسے اسے دے دے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو آخرت چاہتا ہے اللہ دنیا ویسے ہی اسے دے دیتا ہے. تو پھر قرآن مجید میں ہے من یؤتی الآخرہ، اور جو آخرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آخرت تو دیتا ہی ہے. اس طلب سچا صادق کے صدقے میں اللہ دنیا بھی بیش بہا دے دیتا ہے، اور ایسی دیتا ہے
اللہ اللہ اولیاء کے صالحین کے واقعات پڑھو. آج مولا کائنات کا مزار دیکھو، تقریباً 53 ٹن سونا تو آپ کے گنبد میں لگا ہے. کیا رونق ہے اللہ اللہ. اور آپ جالیوں میں دیکھو پاؤنڈ بکھرا ہے، ڈالر، ریال، کویسچن، پیسہ، روپیہ، دنیا کی ساری کنٹری کی کرنسیاں مولا کائنات کی دہلیز پہ کنیز بن کے کھڑی ہے اور گویا کہہ رہی ہے علی زندگی میں تو کبھی نظر اٹھا کے نہ دیکھی، اب تو ایک نظر ڈال دو. جو اللہ کی بارگاہ میں آخرت طلب کرتا ہے، اللہ دنیا اور دنیا کی دولتیں قیامت تک کے لیے ان کے بارگاہ کی کنیز و خادم بنا دیتا ہے. تو یہی ہے جو دنیا چاہتا ہے تو وہ آخرت ہو سکتا ہے کہ چھوٹ جائے، مگر جو آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت تو دیتا ہے، دنیا بھی دے دیتا ہے، دنیا بھی دے دیتا ہے. سنیے بات چلی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کس طرح تصدیق کرتا ہے اور احادیث نے کس طرح تصدیق کی ان اگلی کتاب اور ان کے واقعات کی. تو تیتوس نامی آدمی میں واقعات کر چکا ہوں 6 پارے میں غالباً سورہ آل عمران میں. مارنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آیا، پھر جب اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. حضرت جبریل آپ کو لے کے تشریف لے گئے آسمان پہ. اور جو تیتوس نامی آدمی حضرت عیسیٰ کو مارنے قتل کرنے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل اور صورت اس قاتل کو دے دی. اس کے ظاہری چہرہ فیس حضرت عیسیٰ کی طرح ہو گیا. اب وہ ڈھونڈنے لگا عیسیٰ بن مریم کہاں ہیں. پیچھے اس کے ساتھی جو ہے انتظار کر رہے تھے. اس نے کہا تھا اگر دیر ہو جائے تو پھر تم بھی اندر آ جانا. دیر ہو گئی، وہ سب اندر آئے. کہا دیکھا رہے عیسیٰ بن مریم تو یہ ہیں، اسی کو مار دیا. وہ کہتا رہا ارے میں تمہارا ساتھی تیتوس ہوں، مگر اب کوئی آئے نا تو اس وقت فلفور موجود تھا نہیں کہ دیکھا جائے، پورا نرکشن کیا جائے. کہا تو ہی عیسیٰ بن مریم ہے. اور اس کو سمجھ کر جبکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور یہ جو مارنے آیا تھا اس کو تھوڑی سی ایک چہرے والی صورت اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی. تو اس کے ساتھی سمجھے کہ یہی عیسیٰ بن مریم ہے، ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا لگتا ہے. سب لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے، اسی کو مار دیا. تو اب پھر فکر ہوئی کہ اتنی سی جھونپڑی ہے کہ جب یہ ہمارا جو یہ عیسیٰ بن مریم ہے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا. تو ساتھی کہیں ملا نہیں. تھوڑی دیر ہوئی تو پھر اس کو لٹکا دیا. ایک انگریزی کا جو ٹی بنا ہوتا ہے نا، اس طرح 2 لکڑے تھے، اس میں ہاتھوں میں کیل ٹھونک ڈالی، پاؤں میں کیل ٹھونک ڈالی اور ایسے لٹکا دیا. اس وقت ایسے ہی سزا دیتے تھے. کچھ دن کے بعد اتارا گیا. اس کے گھر والے آئے اور پوری باڈی کو دیکھا کہ ارے یہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے، ہاتھ، پیر، پاؤں، ناخن، پورا جسم تو تیتوس کا ہے، صرف چہرہ عیسیٰ کا ہے. تو کہا اب کیا کریں. کہا اگر یہ عیسیٰ بن مریم ہے تو پھر ہمارا قاتل، ہمارا تیتوس کہاں گیا. اگر یہ تیتوس ہے تو پھر عیسیٰ بن مریم کہاں گئے. اتنا بڑا کنفیوزنگ ہوا کہ آج بھی کسی پادری سے پوچھو تو ادھر ادھر کر کے سمجھا دیتا ہے، سیٹسفائیڈ جواب نہیں دیتا ہے، صحیح جواب نہیں دیتا. اور کچھ آتا باتا نہیں رہتا ہے. جو جام نگر اسکولوں میں جو پڑھ کے ٹوپی پہن لیا، بڑا کرتا پہن لیا، ادھر صلیب لگا لیا اور 2-4 بائبل کے ورسز پڑھ لیا، آتے باقی کچھ نہیں آتا رہتا ہے. میرا تجربہ ہے، میں کافی لوگوں سے سابقہ پڑھتا رہتا ہے. تو کچھ زیادہ میں ایک دن گیا تھا تو وہ بات کرنے لگا، بائبل کی بات ہونے لگی. میں نے کہا تم کیسے جانتے ہو. میں نے بولا ابھی میں تفسیر کرتا ہوں قرآن مجید میں پہلے 3-4 پارے ہیں، اس میں سب یہی ذکر ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء میں. اور زیادہ پھر وہ بھی اپنے لوگوں کو ایسے ہی جواب سمجھا دیتے ہیں، کوئی آدمی پھر مطمئن نہیں رہتا ہے. ایسے ہی تو یہ جو ہے، اس لیے جو قرآن کو صحیح طرح سے پڑھتا ہے، صحیح طرح سے 2000 یہ تو کوئی 86 کی بات ہے، 1986 میں مسٹر اسٹیفن، پنجاب امبالہ کا ایک آدمی جو قرآن اور بائبل پہ ریسرچ کر رہا تھا، اس کا تقابلی کمپیئر کر رہا تھا اس پہ قرآن اور بائبل میں. مسٹر اسٹیفن پنجاب میں امبالہ ہے، امبالہ کا رہنے والا، اور وہ عیسائیوں میں ایک بہت بڑا عالم دین تھا اور بہت اس کے پروگرام ہوتے تھے. تو یہ قرآن اور بائبل میں کمپیریزم کا اس کا ٹاپک تھا، اس میں PhD کی تھی اس نے. اور ظاہر بات ہے جب عیسائی ہے تو پھر کیا کرے گا
وہ اسی طرح سرچ کرے گا کہ بائبل کا پلہ بھاری رہے، ایسا ہی سچ کرے گا کہ بائبل کا پلہ بھاری رہے، تو وہ یہ تقریر کرتا، کمپیریزم کرتا، بائبل کو اور قرآن کو، اس میں جو لکھا ہے اس کو ایک طرف رکھتا اور دونوں میں موازنہ کرتا، اسکیلنگ کرتا، کمپیئر کرتا، تو پھر وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو بائبل کو اونچا کرتا، مگر کبھی تنہائی میں جاتا اور غور کرتا تو وہ کہتا کہ بائبل ہے اللہ کی کتاب، مگر بائبل میں بھی آخری پیغمبر کا جب ذکر ہے تو اس کے لیے جو ہے رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا، کمفورٹ، یعنی وہ رحمت والے ہیں، یعنی بائبل جب کہ بدلی ہوئی ہے اس میں بھی آخری پیغمبر کا ذکر ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں اس کے دماغ میں تھی جس کو سوچ سوچ کے دل میں وہ یہ کہتا تھا کہ کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے پلے میں بائبل نہیں ہے، قرآن کے پلے میں بائبل کین ناٹ کمپیئر ان دا قرآن کے مقابلے میں وہ کمپیئر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ سوچتا رہا، اب جائی بہت بڑا جو ہے نالجیبل پرسن تھا، عربی اس کو بہت اچھی آتی تھی، فارسی اس کو بہت اچھی، انگریزی تو ظاہر وہ بولتے ہی ہیں، اور قرآن کی تفسیریں پڑھتا تھا، مگر جو ہے تقریر کرنا الگ ہوتا تھا۔ تنہائی میں جب سوچتا تھا تو پھر سوچتا تھا کہ جو قرآن ہے وہ قرآن ہی ہے، اس کا مقام الگ ہے، جبکہ بائبل 4 ہیں، اس میں کون سی صحیح ہے؟ ہم پہلے کہتے ہیں 4 بائبل دنیا میں ہے، پہلے جاؤ یہ طے کر کے آؤ کہ ان 4 میں وہ کون سی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہماری صحیح ہے، اور پھر اتنا بڑا کنفیوزنگ ہے کہ برمباس کی بائبل میں جس کو مومن لکھا ہے، یوحنا کی بائبل میں اس کو کافر لکھا ہے، یوحنا کی بائبل میں جو چیز حلال لکھی ہے برمباس کی بائبل میں اس کو حرام لکھا ہے، اتنا بڑا کنفیوزنگ ہے۔ تو وہ سوچتا تھا، اردو بہت پڑھا تھا، اس کے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف آ گئی، فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ شریف کی 6 یا 11ویں جلد وہ مطالعہ کر رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت سرکار نے جو علم کا دریا بہایا ہے اس میں جب اعلیٰ حضرت سرکار کے جوابات دیکھا تو ایک مسلمان عالم دین سے کانٹیکٹ کرتا ہے، کہتا ہے یہ جو جواب لکھا ہے فتاوی میں یہ مولانا احمد رضا وہ ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو ابھی نہیں ہیں، انتقال فرما گئے، ان کے شہزادے تھے وہ بھی انتقال کر گئے، ہاں اس کو صحیح سمجھنے والا اس وقت ان کا پوتا شیخ اختر رضا ہے، شیخ اختر رضا ہے۔ تو پھر وہ امبالہ سے چل کر حضور تاج الشریعہ کے پاس آیا، حضور تاج الشریعہ کے پاس آیا، اور اس کے دماغ میں جتنا کنفیوزنگ تھا وہ ساری باتیں اس نے بولی، اور سرکار تاج الشریعہ نے اس طرح سمجھایا کہ حضرت کے ہاتھ پہ وہ کلمہ پڑا، اور حضور تاج الشریعہ نے محمد احسن رضا اس کا نام رکھا، محمد احسن رضا، اور 1 مہینہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں رہا، وہیں مسجد رضا میں نماز پڑھتا، درگاہ اعلیٰ حضرت میں سلام کرتا، اور حضرت کا جو ہے طبیعت خراب تھی تو حضرت اپنی خانقاہ اپنے حجرے میں قیام گاہ پہ تھے، 1 مہینہ تک رہا، مگر حضرت نے جو ہے اس کو ایسا ٹرین کیا، وہ کہتا تھا کہ زندگی بھر جو بائبل کے مطالعے سے نہ ملا 1 مہینہ شیخ اختر رضا نے اتنا پلا دیا۔ اب پھر بتائیے وہ پنجاب گیا، پنجاب سے اپنی بیوی کو لے کے آیا، اپنے بیٹے کو لے کے آیا، ایک چھوٹی بیٹی کو لے کے آیا، سب کو تاج الشریعہ کی بارگاہ میں لا کر کلمہ پڑھوایا، ایک اس کی بیٹی یورپ میں پڑھ رہی تھی اس کو بھی بلایا، اور اس کو بھی تاج الشریعہ نے کلمہ پڑھا کر اپنی بیعت و مریدی میں داخل کیا۔ اگر صحیح معنوں میں اگر قرآن کو پڑھا جائے گا تو پھر قرآن اللہ کے وہ کتاب کا ھذا کتاب، یہ وہ کتاب ہے برکت والی جو اگلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، اگلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ محبوب آپ ڈرائیں سب بستیوں کے سردار کو۔ ام القریٰ مکہ کو کہتے ہیں، قریٰ قریہ کی جمع قریہ بستی، اور اس کا بہووچن قریٰ، اور ام کہتے ہیں ماں کو، تو چونکہ اصل ہے سب کی اصل مکہ ہے، مکہ معظمہ جو آبادی ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ سب کی اصل ہے کہ زمین وہیں سے بننا شروع ہوئی ہے۔ زمین اصل جو ہوتی ہے، اب ماں کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے ماں کو ام کہا جاتا ہے کہ اصل وہیں ہے، اصل وہی ہے۔ تو مکہ کو ام القریٰ، سارے آبادی سارے بستیوں کی ماں ہے کہ اصل وہی ہے، سینٹر وہی ہے، مرکز وہی ہے، اور زمین یہیں سے بننا شروع ہوئی ہے۔
اسی وجہ سے ام القری ومن حولہا، اے محبوب ہم نے یہ برکت والی کتاب اتاری، تصدیق فرماتی جو کتابیں آگے تھیں، اور اس لیے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے لتنذر ام القری، تاکہ آپ بستیوں والوں یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی ساری دنیا کو ڈرائیں۔ حضور پوری دنیا کے لیے نذیر ہیں، للعالمین نذیر۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ ڈر سنائیں، اللہ کے عذاب بتائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور جو ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کی تصدیق فرمائی۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو صحیح معنوں میں آخرت پر اور قرآن پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی صفت اللہ نے فرمائی وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جس کا آخرت پر اور قرآن پہ صحیح ایمان ہے وہی نمازوں کا محافظ ہے، وہی نمازوں کی حفاظت کرے گا۔ ظاہر بات ہے جب آخرت کا خوف ہوگا تب نماز پڑھے گا، تب نماز پڑھے گا، ورنہ دماغ کبھی آخرت کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ تو بھی نماز کی اہمیت پتہ، نماز کی اہمیت کب پتہ چلے گی؟ جب دماغ میں قبر کی اہمیت ہوگی، حشر کی اہمیت ہوگی، آخرت کی اہمیت ہوگی، اور دل میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کرنے والا ہے۔ کسی نے کہا تھا روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ روز محشر جو جان کو پگھلانے والا دن ہے، اور سب سے پہلا یہی سوال ہے کہ نماز کیسے پڑھی۔ دو سوال ہوں گے، ایک تو یہ کہ نماز پڑھی، اور دوسری کہ جب پڑھی تو کیسے پڑھی۔ ایسے ہی آیا وضو کر کے آستین چرا کے جٹ منگنی پڑھ بیا، کچھ لیا نہ دیا۔ تو ایسے نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جب اللہ کی عبادت کرنی ہے، پڑھنا ہی ہے، تو پھر آپ یہاں والی آستین لوگ پہن کے آتے ہیں، جب آپ ویسے ہی آپ 15 منٹ نماز کے لیے نکال رہے ہو تو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ نماز ویسے ہی پڑھنی ہے اللہ کی بارگاہ۔ ابھی تو پتہ نہیں کیسے رواج چلا ہے، وہ جو رات کو سونے کے لیے پینٹ پہنتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نائٹ پینٹ پہنتے ہیں، وہی ہاں، تو وہ نماز میں پہن کے آتے ہیں۔ نماز میں ایک نمازی صاحب اسی طرح پہن کے آئے تھے، ایک آدمی نے دیکھا کہ اصلاح کی جائے، وہ نائٹ پینٹ پہن کے باہر نکلے فجر کی، تو ایک اچھے آبادی کے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ چلیے آپ آج میرے گھر پہ ناشتہ کیجئے، آپ کو دعوت ہے۔ وہ کہتا ہے ارے ناشتہ تو کروں گا مگر میں تھوڑا سونے کا لباس پہن کے آیا ہوں، جس کو پہن کے سوتا ہوں، میں لباس بدلا لوں، اس لباس میں آپ کے گھر پہ نہیں آ سکتا۔ وہ عقل مند کہتے ہیں افسوس کی بات ہے، بندے کے گھر پہ اس لباس کے ساتھ نہیں آتا اور خالق کے گھر میں اس لباس کے ساتھ جاتا ہے۔ خالق کے گھر میں اس لباس کے ساتھ جاتا ہے۔ جس رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا زِینَتُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اللہ کہتا ہے ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو۔ اپنی زینت یعنی تم رب کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو صبح کی نماز بڑی اہم ہوتی ہے، صحیح طرح سے کامل وضو کرو، اچھا لباس پہنو، ہو سکے تو عطر لگا کے آؤ۔ صبح کی نماز رب کے دربار میں جانا ہے تو دربار میں جانے کے لائق تو نہیں ہے مگر جتنا ہو سکے اس قدر سنور کے جاؤ، اس قدر۔ تو اب ایسے ہی اٹھا اور نماز وہی جو رات کو سونے میں جو لباس پہنتا ہے وہی رب کی بارگاہ میں پہن کے آیا ہے۔ ارے جب ہمارے بیٹے اسکول کا جو پرنسپل ہوتا ہے وہ ہیڈ ماسٹر جب بلاتا ہے تو ہم اپنے روٹین کپڑوں میں نہیں جاتے ہیں جس کی تجارت کرتے ہیں، جس کپڑے کو پہن کر ہم لاری چلاتے ہیں۔ ایک اسکول کا بڑا بلا رہا ہے، بیٹے کے اسکول کا پرنسپل بلا رہا ہے تو اس کے لیے سج دج کے جاتے ہیں۔ بتائیے وہ رب تو احکم الحاکمین ہے، ایسے ہی آنا چاہیے اس کی بارگاہ میں۔ ایسے اس لیے نماز جب پڑھنی ہے تو پھر اس طرح پڑھو کہ پڑھنا رب کو پسند آ جائے، ورنہ پھر کبھی سر بسجدہ میں ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کبھی سر بسجدہ جو میں ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کی تھوڑی تشریح اور تفسیر باقی انشاءاللہ